آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈزنی اتنا کامیاب کیسے بنا؟ ایک ایسی کمپنی جو 100 سال سے زیادہ پرانی ہے، پھر بھی آج بھی دنیا کے سب سے پاورفل انٹرٹینمنٹ برانڈز میں شامل ہے۔ آج ہم جانتے ہیں ڈزنی کے بزنس ماڈل کے راز اور کیسے اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل کر ہر دور میں اپنی کامیابی کو برقرار رکھا۔ ڈزنی نے اپنا سفر ایک چھوٹی سی اینیمیشن اسٹوڈیو سے شروع کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ کمپنی نے اپنے بزنس اسٹریٹجیز کو ماڈرن بنایا، جس میں موویز بنانا، کیریکٹرز اور کاپی رائٹ کا اسٹرانگ مینجمنٹ، تھیم پارکس بنانا اور ڈیجیٹل اسٹریمنگ تک کا سفر شامل ہے۔ ڈزنی کا میجک صرف کارٹونز تک محدود نہیں رہا، انہوں نے تھیم پارکس کے ذریعے لوگوں کو ایک ریئل لائف ڈزنی ورلڈ کا تجربہ دیا، اور جب ڈیجیٹل دور آیا تو انہوں نے اپنا خود کا اسٹریمنگ پلیٹ فارم یعنی کہ ڈزنی پلس لانچ کر کے اپنی آڈینس کو آن لائن کنیکٹ کیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کمپنی کی جو صرف کارٹونز تک محدود نہیں رہی، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے انٹرٹینمنٹ ایمپائرز میں سے ایک بن گئی، دی والٹ ڈزنی کمپنی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ 16 اکتوبر 1923 کو والٹ ڈزنی اور ان کے بردر رائے نے ڈزنی برادر کارٹون اسٹوڈیو ہالی ووڈ کیلیفورنیا میں قائم کیا۔ شروعات میں ڈزنی کا فوکس صرف اینیمیٹڈ فلمز بنانے پر تھا۔ اس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا اسٹوڈیو ایک دن دنیا بھر کا انٹرٹینمنٹ ہب بن جائے گا۔ والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس، ڈونلڈ ڈک، ونی دا پوہ جیسے کیریکٹرز بنائے جو ہر بچے کے بچپن کا حصہ بن گئے، اور انہی کیریکٹرز نے ڈزنی کو اکیڈمی ایوارڈز تک پہنچا دیا۔ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا اسٹوڈیو ایک دن دنیا بھر کا انٹرٹینمنٹ ہب بن جائے گا۔ والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس، ڈونلڈ ڈک، ونی دا پوہ جیسے کیریکٹرز بنائے جو ہر بچے کے بچپن کا حصہ بن گئے، اور انہی کیریکٹرز نے ڈزنی کو اکیڈمی ایوارڈز تک پہنچا دیا۔ اینیمیشن کے بعد ڈزنی نے ایک نئی دنیا بنائی جو تھا ڈزنی لینڈ۔ والٹ ڈزنی نے سوچا کیوں نہ اپنے کیریکٹرز کو زندہ کیا جائے، اور یوں انہوں نے 1955 میں پہلا ڈزنی لینڈ بنایا، ایک ایسی جگہ جہاں کہانیاں زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد ڈزنی نے تھیم ہوٹلز، کارٹون ڈالز اور مرچنڈائز پروڈکٹس بنائے۔ مکی ماؤس کے ٹوائز، ٹی شرٹس اور اسٹیشنری نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ پھر آیا 2006 میں ڈزنی نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور کچھ ایسے اسٹوڈیوز خرید لیے جو اس کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئے: پکسر، مارول، لیوکس فلم اور 21st سینچری فاکس۔ سوچئے، اب ڈزنی کے پاس آئرن مین، اسپائڈر مین، اسٹار وارز اور اواتار جیسے فرینچائزز تھے۔ یہ ایکویزیشن ڈزنی کو سپر پاور بنا گئی، اور یہ ڈزنی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئے۔ 2018 میں ڈزنی نے اپنے بزنس اسٹرکچر کو ماڈرن بنایا اور دنیا کے ڈیجیٹل رجحانات کو دیکھتے ہوئے اسٹریمنگ میڈیا کی طرف قدم بڑھایا۔ 2019 میں لانچ ہوا ڈزنی پلس اور ہولو، مگر 2020 کے پینڈیمک نے سب کچھ بدل دیا۔ تھیم پارکس بند ہو گئے اور ایک ہی جھٹکے میں پوری مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی۔ لیکن ڈزنی نے تورنت اپنی اسٹریٹجی بدلی اور آن لائن کنزیومرز پر فوکس کیا۔ اسٹریمنگ سبسکرپشنز کے ذریعے ڈزنی نے نیا انکم سورس بنایا اور پھر سے ٹاپ پر آ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈزنی کا سب سے پاورفل سیکریٹ کیا ہے؟ اس کا پروفٹ ملٹی پلائر ماڈل، یعنی کہ ایک ہی کیریکٹر کو کئی دفعہ مونیٹائز کرنا۔ پہلے فلم بناؤ، پھر اس کے فلم کے کیریکٹر سے تھیم پارک، مرچنڈائز اور لائسنسنگ ڈیل کرو۔ ہر کیریکٹر ایک نیا سورس آف پروفٹ بن جاتا ہے۔ ڈزنی کے پاس 12 ڈزنی لینڈ پارکس ہے، ہزاروں پروڈکٹس اور انیک فلم رائٹس۔ مکی ماؤس صرف ایک کیریکٹر نہیں بلکہ $1 بلین برانڈ ہے۔ ڈزنی نے دنیا بھر کے کلچر کو اپنایا۔ اس کے پرنسس سیریز اس کی بہترین مثال ہے۔ بیل فرانس سے، جاسمین عراق سے، پوکاہانٹس امریکہ کے نیٹو ٹرائب سے، اور ملان چائنا سے۔ یہ کیریکٹرز صرف امریکہ کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے کے بچوں کے دلوں کے قریب ہے۔ ڈزنی نے ہر ملک کے کلچر کے مطابق اپنے پارکس اور پروڈکٹس بنائے۔ جب ڈزنی لینڈ نے ٹوکیو میں اپنا فرسٹ برانچ کھولا تو وہ سپر ہٹ گیا، پر جب فرانس میں ڈزنی لینڈ کھولا گیا تو اس میں کئی دشواریاں پیش آئی۔ فرانس میں ڈزنی لینڈ بننے میں کئی دشواریاں پیش آئی، جیسے فرانس میں ڈزنی لینڈ نے فرینچ لینگویج اور یورپین سٹوریز کو شامل کرنے لگے۔ ڈزنی کا میجک صرف کریٹیوٹی نہیں بلکہ مینجمنٹ اور پلاننگ بھی ہے۔ ہر سال ڈزنی ایک ایونٹ کرتا ہے، گونگ شو، جہاں امپلائیز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر کیریکٹر سے زیادہ فائدہ کیسا اٹھایا جائے۔
ڈزنی کے پاس ایک اسٹرانگ لائسنسنگ سسٹم ہے جو کوالٹی اور برانڈ امیج دونوں مینٹین کرتا ہے، اس لیے دنیا میں کوئی بھی کمپنی اس کے ماڈل کو پوری طرح کاپی نہیں کر سکتی۔ لیکن ہر کہانی میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ اسٹریمنگ مارکیٹ میں نیٹ فلکس، امیزون اور HBO میکس جیسے مقابل ڈزنی کے سامنے ہیں۔ ڈزنی چائنا کے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہاں کمپٹیشن اور لوکل پریفرنس اس کے لیے چیلنج ہے۔ پھر بھی ڈزنی کے تھیم پارکس نے پینڈیمک کے بعد پھر سے پروفٹ کمانا شروع کر دیا ہے۔ آج ڈزنی صرف ایک کمپنی نہیں، ایک امیجینیشن کا امپائر ہے۔ اس کا فورسائٹ، کریٹیو سٹوری ٹیلنگ اور لانگ ٹرم پلاننگ ہی اس کی اصلی طاقت ہے۔ ڈزنی نے ثابت کر دیا اگر آپ کے پاس کریٹیو آئیڈیاز اور اسٹرانگ ویژن ہو تو آپ دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں اپنی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھے ڈزنی کے کچھ بزنس اسٹریٹجیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔